اسی قرآن سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. موسیٰ کا واقعہ ہے، موسیٰ کا جناب اللہ کے ایک عبد کا واقعہ ہے نا؟ موسیٰ کا اور اللہ کے عبد کا واقعہ ہے. یہ قرآن میں کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ قرآن کیا اساطیر الاولین ہے یا پھر الاولین جو ہیں ان کو نہ صرف سلف کر دیا گیا بلکہ ان کو مثل کر دیا گیا الاخرین کے لیے، آپ کے لیے. تو قرآن میں ان کی مثلوں سے آپ کا ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم الیکم، تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے تو وہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے. کیسے ہے؟ الاولین کی مثلوں سے. ایسا ہی ہے نا؟ اور محمد نے کہا تھا کہ یہ جو سورہ کہف ہے یہ جب فتنہ دجال آئے گا اس وقت کی رہنمائی کے لیے، اس وقت کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں قرآن کیا بتا رہا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کیا ہے؟ رسول ہے. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ موسیٰ صبر نہیں کر پایا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ موسیٰ صبر نہیں کر پایا. آپ کو بتایا کہ رسول کیا ہوتا ہے بھائی؟ رسول تو روبوٹ ہوتا ہے، رب ڈرائیو کرتا ہے. رب بتا رہا ہے، رب یہ بتا رہا ہے دیکھو موسیٰ اللہ کے ایک عبد کے پاس جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ حق سیکھنے. کیوں جاتا ہے؟ امیین سے اٹھ کر ایک دوسرے خطے میں جاتا ہے. حق کی طلب ہے، تڑپ ہے، حق سیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے؟ پہلی تو بات یہ، کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. آپ کا میرے بارے میں جو ظن ہے، جو گمان ہے، بہتر ہے آپ اسی کو لے کر واپس چلے جاؤ کہ میں بہت نیک ہوں، بڑا اچھا ہوں، بڑا نیک پاک ہوں، بجائے اس کے بعد میں آپ جگہ جگہ جا کے مجھے گالیاں دو. ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ نے کہا نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے. ضد کی، کہا ٹھیک ہے پھر پتہ چل جاتا ہے. ایک کشتی ہے، اس میں سوار ہوئے ہیں اور بھی کافی افراد اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جناب جھیل کے دوسری طرف جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، رستے میں وہ جو صاحب ہیں، وہ جو بزرگ ہیں، جو وہ اللہ کا عبد ہے، وہ اس کشتی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. ڈیمیج اتنا کر دیتا ہے کہ پانی اگر اندر سے اب نکالا نہیں جاتا تو کشتی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی. اب جو اندر مسافر ہیں ان کی یعنی کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں، وہ پانی باہر نکال رہے ہیں، پانی بڑھتا جا رہا ہے، نکال رہے ہیں، بڑی مشکل سے وہ جو ہے وہ کنارے پر جا کے لگتے ہیں. موسیٰ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ تو پاگل ہے. کوئی یہ کیا ہے؟ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ کوئی پاگل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ اور موسیٰ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ جناب وہ جو جیسے مثال ایک بندہ جو ہے وہ برا بلا کہہ سکتا ہے یا جو بھی کہہ سکتا ہے، موسیٰ نے کہا، برا بلا کہا، شدید ترین کہا. تو بہرحال جب پار یعنی اترے تو اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لہذا جاؤ موج کرو جاؤ. تو موسیٰ نے کہا ہم تیرے جیسے قاتل کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، پاگل کے ساتھ. جی کہیں تیرے ساتھ رہے تو ہمیں بھی کہیں نہ مار دے. چل پڑے. بہرحال جب واپسی کا راستہ کچھ طے کیا، پھر دل میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت کچھ اور ہو، کوئی وجہ ہو. جی کہیں ایسا نہیں میں ظن کی اتباع کر رہا ہوں، ظاہر کے پیچھے چل رہا ہوں، کہیں میں فتنے کا شکار تو نہیں ہو گیا. لہذا ایک موقع اور دینا، ایک بار یعنی کہ ایک موقع اور دینا چاہیے، ایک بار پھر دیکھ لینا چاہیے. پھر چلے گئے. اب جو اللہ کا عبد تھا وہ کہتا تھا نہیں، اس نے کہا نہیں آپ جاؤ. وہ نہیں مان رہا، اسے منایا نہیں جی اب ہم صبر کریں گے، اب اگر ہم صبر نہ کر پائے اب بے شک نکال دیے گا، یہ ہے وہ ہے. نہیں کہا ہمیں ایک موقع دیں. دوسری بار پھر صبر نہیں کر پائے. جی یعنی جاتے ہیں، پہلے تو چیز یہ ہے سفر کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بہت برا حال ہے. اور ایک بستی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں،
شر پسند ہیں، تو اس بستی میں داخل ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کا حلیہ دے کے ان کی تھوڑی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کو کھانا دے دیا جاتا ہے، ان کو پینے کو دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مانگنے پر بھی ان کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اور اس بستی میں ایک دیوار جو ہے، جو کہ اگر یعنی ایک گھر ہے، اس گھر کی جو جیسے چار دیواری ہوتی ہے، دیوار جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 10 سال بعد گر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس گھر کے اندر جو یعنی جو فیملی رہتی ہے وہ انتہائی غریب ہیں، انتہائی کمزور ہیں، انتہائی غریب، اور 2 بچے اس یعنی کہ گھر میں رہتے ہیں۔ والد جو ہے یعنی کہ والدین جو ہے یہ سمجھے ان کے وفات پا چکے ہوئے ہیں، تو وہ 2 جو بچے ہیں زیادہ عمریں نہیں ہیں، اب وہ تو اتنے جو کہ ہے نہیں کہ وہ جناب اپنی دیوار اگر گر جائے تو دوبارہ تعمیر کر لیں یا پھر اس کو سیدھا کروا سکیں، غریب ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ گھر جو ہے وہ ان کے والدین کا چھوڑا ہوا ہے، جی، لیکن یہ کہ ان کے والدین جو تھے وہ مومن تھے، بہرحال یہ تو بعد میں واضح کیا۔ چیز یہ ہے کہ وہ اب وہ جو حضرت صاحب ہیں وہ اس دیوار کو گرا کر دوبارہ نئے سرے سے وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ جو ہے اس سے بڑی تکلیف ہوتی، بھائی بڑی عجیب بات ہے، یہ جو لوگ ہم بھوکے پیاسے، ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، ہمیں کھانے کو نہیں دیا، اور یہ جو بندہ ہے الٹا ان کا کام کر رہا ہے اور ہمیں بھوکے خالی پیٹ ہم سے مزدوری کروا رہا ہے، ان لوگوں کا کام ہم سے لے رہا ہے جو کہ جو ہے وہ یعنی کہ انسانیت دشمن کہیں یا جن کو کوئی ترس نہیں آتا، جی، جن میں انسانیت ہی نہیں ہے، ہیومینٹی نہیں ہے، جی۔ پھر کہا بھائی اب تو واقعہ ثابت ہو گیا پاگل ہے یہ بندہ، لہذا پھر جھڑپ ہوئی، پھر اپنے اپنے گھر، پھر جب کافی رستہ طے کر لیے ایک بار پھر جو ہے وہی چیز کہ اندر سے جو ہے نا وہ ٹینشن لاحق ہوگی کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، آخر کیا وجہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا، لہذا ایک موقع اور تیسری بار اور ہو جانا چاہیے۔ پھر کہ وہ نہیں مان رہے تھے، بہت مشکل سے وہ مانے، ٹھیک ہے جی، کہا، پھر انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ تو صبر نہیں کر پائے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، تو صبر نہیں کر ہوتا جناب۔ اب کی بار تو پچھلے 2 جرموں سے بڑا جرم ہے بظاہر، جی، ایک بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، آپ تو کہتا ہے بھائی اب تو پیچھے کوئی کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاگل ذہنی مریض ہونے میں، جی، اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا، بچے کا قتل کر دیا۔ ایسے ہی ہم نے سنا تھا یہ بڑا پہنچا ہوا بڑا اللہ والا ہے، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، قاتل ہے، اس کو تو مزہ آتا ہے لوگوں کی جانیں لینے میں۔ پہلے 35-40 بندے جو ہے وہ اس کی حرکت سے بچے، وہ جو کشتی میں مرنے لگے تھے، جی، ان کو ڈبو کے مارنے لگا تھا، جی۔ تو اب جو اللہ کا عبد ہے اس سے بھی پتا تھا کہ اب کی بار موسیٰ واپس نہیں آئے گا، اب کی بار یہ شخص واپس نہیں آئے گا، تو پھر اس نے کہا دیکھ، جانے سے پہلے اب میں تیرے اوپر واضح کر دوں کہ حقیقت کیا ہے، ان کی تعویل کیا ہے، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تو صبر نہیں کر پایا، اور پہلے کہا تھا کہ میں اگر کوئی بھی کام کروں، تو اس وقت تک تو نے صبر کرنا ہے جب تک کہ میں خود نہیں بتاتا۔ تو یہ کون بہر ہے؟ یہ رب بول رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ اگر میں دیکھیں، اگر تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا کہ یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب کا عبد ہے، رب ہے، تو پھر رب کوئی بھی کام کرتا ہے تم نے صبر کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ رب خود واضح نہیں کر دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ تو پھر موسیٰ کے اوپر جب واضح کیا گیا تو موسیٰ کو پشیمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی، کیا بتایا؟ نمبر 1 یہ بتایا کہ رب اس طرح کام کرتا ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شر ہے،
لیکن رب ظاہر کو دیکھ کے نہیں، رب آگے فیوچر کو لانگ ٹرم دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، رب جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے۔ اگر آج چھوٹا نقصان کر کے بڑے سے بچا جا سکتا ہے تو چھوٹا کیا جائے گا، نہ کہ آج اس چھوٹے نقصان کو کسی طرز یا کسی وجہ سے نظر انداز کر کے تو کل کو ایک بڑی ہلاکت کا سامنا کیا جائے۔ پھر تیسری بات، رب نہ صرف العزیز الحکیم ہے بلکہ صبور ہے، صبر کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے۔ ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ پھر چوتھی بات کہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورہ الکہف میں کرنا، چلو اگر سورہ الکہف میں نہ بھی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کے اندر اس واقعے کا ذکر کرنا بھائی کیوں ہے؟ یا تو اساطیر الاولین ہے، اگر اساطیر الاولین نہیں ہے تو پھر یہ الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہمارا یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اب یہ جو واقعہ ہے آج آپ کے اوپر بالکل واضح بیان ہو گیا۔ کیا بیان ہو گیا؟ اس واقعے کی صورت میں کیا بات بتائی گئی؟ بات یہ بتائی گئی کہ جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ سامنے اللہ کا عبد ہے، سامنے عبداللہ ہے، اللہ کا عبد ہے، رب کا غلام ہے، رب کا بیچا ہوا ہے، اگر آپ یہ مان کر آتے ہو، یعنی اگر آپ سفر کرتے ہو، چلتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ جی احمد عیسیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ جی کیا مان کر آتے ہو احمد عیسیٰ کی طرف؟ کذاب مان کر آتے ہو، انسان مان کر آتے ہو، کوئی مولوی مان کر آتے ہو؟ اگر رب کا بھیجا ہوا، رب کا عبد سمجھ کر آتے ہو، تسلیم کر کر آتے ہو، تو پھر یہ کچھ بھی کرتا ہے تو اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ خود بتا نہیں دیا جاتا۔ ہو رہا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ اور اگر بالفرض تھوڑا سا پیچھے اگر ہم بات کریں، کیا ہوا؟ جس طرح بھی سلسلہ چلا ہے تو آپ خود دیکھیں چھانٹی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوتی ہے چھانٹی یا نہیں ہوتی چھانٹی؟ یعنی کہ کیا جو کیا جاتا رہا یا جو رویہ یا جو بھی کیا بے مقصد ثابت ہوا؟ تو چیز یہ ہے، بہرحال چیز یہ ہے کہ جب آپ، وہی بات ہے، اگر آپ اسکول آ رہے ہو تو بھئی آپ ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتے یا یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی یہ ٹیچر ہی نہیں ہے، اس کو تو سکھانا ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یا یہ تو وقت گزارتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ بھائی وہ اگر کچھ بھی کرتا ہے، اگر وہ ذمہ دار ٹیچر ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کچھ سبق ہے، وہ کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے آپ کو۔ ہاں ابھی آپ کو پتا نہیں، بعد میں پتا چلے گا۔ یہ سورہ الکہف میں بتایا گیا ہے کہ اگر جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہم عبداللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم سفر کر کے کسی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے عبد کی طرف جا رہے ہیں، یا جب ہم سارا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں؟ احمد عیسیٰ کی طرف نشست میں جاتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، تو کیا کسی کذاب کی طرف جاتے ہو، مجرم کی طرف، انسان کی طرف، یا عبداللہ کی طرف جاتے ہو، اللہ کے عبد کی طرف جاتے ہو؟ جی سیکھنے کے لیے۔ جب اللہ کے عبد کی طرف جاتے ہو سیکھنے کے لیے تو پھر جان لو، پھر صبر کرنا ہے۔ کچھ بھی کرتا ہے تو بے مقصد و بے فضول، وہ فضول نہیں ہوگا۔ یا تمہیں صبر سکھایا جا رہا ہے، اگر صبر نہیں سیکھتے تو پھر نکل جاؤ گے، چھانٹی ہو جائے گی، چھانٹی کی جا رہی ہے۔ کچھ کلیئر ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟